اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم حاضرین، سامعین، ناظرین، حضرت امام علی مقام اور شہدائے کرب و بلا کے حوالے سے آج کی ہماری نشست ہے، ہماری محفل ہے۔ ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں، یعنی اس سے پہلے والے جمعۃ المبارک میں آپ دوستوں کے سامنے اس حقیقت کو بیان کیا کہ خلیفہ بلا فصل اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا ہوتا تو بہت سادہ انداز تھا کہ یہ مسئلہ کریٹ ہی نہ ہوتا، مسئلہ ہی نہ بنتا۔ اس حوالے سے مسئلہ نہ بنتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چند سیکنڈ میں یہ فرماتے کہ یہ پہلا خلیفہ ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا اور یہ چوتھا ہے۔ میں نے دوستوں سے کہا تھا کہ آپ کسی بھی مکتبہ فکر کے حلیف یا حریف، یعنی مخالف و موافق بنے بغیر سوچیں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت آئے گی کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چاہتے واضح کرنا تو میرا خیال ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ شاید 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ آپ فرماتے کہ فلاں خلیفہ اول ہوگا، فلاں ثانی ہوگا، فلاں ثالث ہوگا اور فلاں رابع ہوگا، تو مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا، مسئلہ کریٹ ہی نہ ہوتا۔ لگنے تو صرف 5 سیکنڈ تھے۔ ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں نا، مختلف مکاتب فکر جتنا بھی بیان کرتے ہیں وہ ہماری تعبیرات ہیں، ہماری تعویلات ہیں۔ ہم نے جو سمجھا ہم اسے عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں، ورنہ کتنا ٹائم لگتا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیتے کہ ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، اتنی دیر لگتی۔ آپ نے نہیں فرمایا۔ اور دوسری آج جو بات آگے ہم لے کے چلتے ہیں، بات کو تھوڑا عام روایت سے ہٹ کے میں گفتگو کروں گا، جو روایتی گفتگو ہوتی ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے، اور بیٹھنے والے جو دوست ہیں وہ حریف اور حلیف بنے بغیر سنیں گے، یعنی مخالف اور موافق بنے بغیر سنیں، بالکل کھلے ذہن کے ساتھ اور تختی کو صاف کر کے ذرا سنیں، چونکہ اہل سنت کے دوست بیٹھے ہیں اور اہل تشیع یقینی بات ہے کہ بات سن رہے ہوں گے چونکہ لائیو جا رہی ہے۔ اب ہمارے پاس جو دلائل ہیں دونوں فریقین کے پاس، ان دلائل کو کبھی بھی
اہل سنت کے جو دلائل ہیں ان دلائل کو کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی خلافت کے لیے بیان نہیں کیا۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں پہلا خلیفہ ہوں، خلیفہ برحق ہوں، جو دلائل آج ہم دیتے ہیں ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے بیان نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ابوبکر کو میرے مصلی پر کھڑا کریں، حالانکہ ام المومنین حضرت صدیقہ عفیفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی بار عرض کی یا رسول اللہ وہ بہت نرم دل کے ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ابوبکر میرے مصلی پہ کھڑا ہو۔ اب یقینی بات ہے کہ ہم اس بات کو خلیفہ بلا فصل ہونے کے لیے دلیل مانتے ہیں، لیکن یہ ہماری تعبیر ہے، یہ ہماری تعبیر ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس سے رسول اللہ کی یہ مراد تھی، لیکن اس بات کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے حق میں کبھی بھی استعمال نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرا حق ہے، یہ خلافت میرا حق ہے۔ آپ ہجرت کی رات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، خطرات میں تھے، آپ نے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں ایج فیلو ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اپنے شانوں پہ اٹھایا۔ ہم میں سے جو دوست عمرہ کے لیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ غار ثور کتنا بلندی پر ہے، اور ایک 52 سال کی عمر کا انسان 52 سال کی عمر کے ہی شخص کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اتنا لمبا سفر کرتا ہے۔ اب اس طرح ہجرت کی رات آپ گئے، ساتھ گئے، اور مدینہ پاک تک آپ نے ہجرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر تھے۔ اب ہم اس کو یعنی اہل سنت کے جو دوست ہیں وہ دلیل بناتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل ہونے کی ہے، لیکن یہ ہماری تعبیر ہے۔ اسی طرح اہل تشیع ہیں، ان کی رائے میں یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کا لفظ بولا، اور مولا کا لفظ جو ہے وہ ولایت کے معنی میں ہے، یعنی حکومت کے معنی میں، آقا کے معنی میں، حکمران کے معنی میں۔ تو آپ کا یہ فرمانا ہی حضرت علی کا خلیفہ بلا فصل ہونا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ جا رہے تھے تو آپ نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنایا، اور آپ نے فرمایا کہ تم میرے ایسے خلیفہ ہو جیسے حضرت موسیٰ کے حضرت ہارون تھے۔ اب اس میں تعبیری طور پہ ہم جو اخذ کرتے ہیں اہل تشیع کے دوست، وہ یہ ہے کہ بھئی حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں اور معصوم بھی ہیں، چونکہ حضرت ہارون معصوم تھے۔ اب یہ تعبیر ہے، اگرچہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ ہی کی زندگی میں وفات پا گئے تھے، اگرچہ دلائل اس حوالے سے بھی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کا لفظ بولا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون کے حوالے سے بات کی۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات آپ نے اپنے بستر پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سلایا اور امانتیں ان کے سپرد کی۔ اب یہ تعبیری طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے خلیفہ بلا فصل ہونے کی علامات ہیں، لیکن جس بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بڑے لوگ تھے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا حق تھا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا حق تھا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حق میں ان دلائل کو کبھی بیان نہیں کیا۔ من کنت مولا والی حدیث پاک جو ہے
اسے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے حق میں بطور دلیل کے امت کے سامنے یا صحابہ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ ہم جن دلائل کو پیش کرتے ہیں وہ دلائل سب سے ہمارے سامنے آنے سے پہلے وہ دلائل تو ان اصحاب کے سامنے تھے نا، تو اپنے حق میں پیش کر سکتے تھے۔ اب یہ بالکل قابل غور بات ہے اور قابل توجہ بات ہے۔ آپ دوست کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اہل سنت کے دوست کیا کہیں گے کہ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی بھی ان دلائل کو اپنے حق میں امت کے سامنے پیش نہیں کیا اور یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اگر خلافت ہے، میں خلیفہ بلا فصل بنا ہوں تو یہ دلائل ہے۔ نہ ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے ان دلائل کو پیش کیا۔ یہ میں آپ دوستوں پہ سوچنے کے لیے چھوڑتا ہوں کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ میں بنیادی ایک بات آپ دوستوں سے عرض کر کے آگے چلتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم جسے حق سمجھتے ہیں ممکن ہے وہ صحابہ اس کو ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ذمہ داری اور حق میں فرق ہوتا ہے۔ مسئلہ حق کا ہوتا تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں صحابہ کرام دلائل دیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پھر اس کو خلافت کو حق نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھتے تھے، اور ہم میں سے کوئی بھی شخص ذمہ داری کو آسان طریقے سے قبول نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے حق کے بارے میں تو ہم کہیں کہ چھین کے لے جانا چاہیے، اپنا حق جو ہے چھین کے لینا چاہیے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن دونوں صحابہ کرام کا رویہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ دونوں حق نہیں سمجھتے تھے، آپ دونوں ذمہ داری سمجھتے تھے، اور ذمہ داری امت ڈالتی ہے، چھینی نہیں جاتی۔ تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی مقام کے حوالے سے آپ نے وہ تمام احادیث جو آپ کی عظمت کے حوالے سے ہیں، اور وہ احادیث معیار پہ پوری اترتی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی مقام کے گردن کو بوسہ دیتے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے۔ آپ نے یہ حدیث پاک تکرار سے سنی ہے، اور اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا فرشتہ آیا ہے کہ جو کبھی بھی پہلے نہیں آیا، اس نے مجھے ایک مٹی دی ہے، وہ کربلا کی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے سرخ ہونے پر میرا نواسہ شہید ہو جائے گا، امام علی مقام شہید ہو جائے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آنسو بہائے اور اشک بار بھی ہوئے، آپ نے اپنے پیار کا اظہار بھی کیا، اور وہ پیشین گوئی بھی آپ نے فرمائی جو کہ ہم سب جانتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ امت کے دو بڑے گروہوں میں گروپس میں صلح کروائیں گے۔ اب میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ کہہ دیا جاتا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما دیتے، جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا کرب و بلا میں شہید ہو جائے گا، یہ فرما رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں آپ کہ حضرت امام حسن جو ہیں، یہ میرا بیٹا جو ہے یہ امت کے دو گروہوں میں صلح فرمائیں گے، آپ یہ فرما رہے ہیں، تو آپ امت سے یہ کیوں نہیں فرما رہے کہ یہ چار خلفاء ہوں گے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس کے بعد امام حسن ہوں گے اور اس کے بعد امام حسین ہوں گے، یہ ترتیب چلے گی اور میری امت اس ترتیب پہ عمل کرے گی۔
فیصلہ کن بات کر کے چلے جاتے، آپ نے کیوں نہیں فرمایا؟ بات تو بالکل سادہ سی ہے نا. یا تو میں یہ کہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کرب و بلا کے واقعے کا علم نہ تھا، سڈن سانحہ ہو گیا، سڈن یہ واقعہ ہو گیا، مان لیا. لیکن جب آپ خود فرما رہے ہیں کہ اس طرح ہوگا، تو آپ نے امت سے کیوں نہیں فرمایا واضح طور پہ کہ بھئی آپ ذہن میں رکھو، کیونکہ حضرت امام حسین تک تو صحابہ بھی زندہ تھے، ذہن میں رکھیے کہ یہ ترتیب چلے گی اور 6 افراد آئیں گے اس طرح. لیکن آپ نے نہیں فرمایا. کیوں؟ جب یہ فرما رہے ہیں کہ شہداء میں سے ہیں یہ، اور یہ فرما رہے ہیں کہ امام حسن اس طرح ہوگا، جب یہ فرما رہے ہیں تو امت سے یہ کیوں نہیں فرما رہے کہ میرے بعد یہ دونوں صاحبزادے میرے دونوں شہزادے جو ہیں یہ امت کے حکمران ہوں گے؟ پچھلی بات پہ میں عرض کرتا ہوں، خلفاء کے حوالے سے عرض کرتا ہوں ایک اور بات، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا، تعین نہیں کیا ان کا، چاروں خلفاء کا تعین نہیں کیا. کس پہ چھوڑا آپ نے؟ امت پہ چھوڑا. کیونکہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ آپ نے اپنے معاملات کو مشاورت سے طے کرنا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ آپ اپنے معاملات کو شورا کے تحت حل کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملات کو مشاورت کے ساتھ لے کے چلیں. اب اگر مثال کے طور پہ اب دوسری بات جو ہے کہ جس میں آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیشین گوئی تو کی، باقی تمام، لیکن امت سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ حکمران ہوں گے، میرے حاکم یہ ہوں گے. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت علی المرتضیٰ سے لے کر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے لے کر حضرت امام حسن و حسین سے لے کر حضرت علی اکبر تک تمام کے علم میں تھا. یہ بات تمام کے علم میں تھی. میں سوچتا ہوں اس بات کو کہ اگر تمام کے علم میں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب برگزیدہ شخصیات جو ہیں، بڑے بڑے لوگ تھے. یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، بڑی بڑی شخصیات جو ہیں، انہوں نے خدا کی رضا کا انتخاب کیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس طرح ہوگا، اللہ نے یہ فرمایا کہ امام حسین شہید ہوں گے تو اللہ کے رسول نے اللہ کی رضا کو منتخب کیا، چوز کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی خدا کی رضا کو منتخب کیا اور اس پہ راضی رہے. حضرت امام حسن بھی، آپ بھی، حضرت امام حسین بھی، اور آپ کا پورا خانوادہ، آپ کے پورے گھرانے نے اس بات کو چنا کہ ہم نے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے. اگر وہ راضی ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم کیوں نہیں راضی؟ بھئی اللہ کے رسول راضی ہیں. مجھے بتائیے کہ کون سا انسان ہے کہ جو اپنے نواسے کو جانتے ہوئے بھی اگر کرب و بلا میں شہادت کا جانتے ہیں تو کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا سے اس حقیقت کی تبدیلی پر اللہ سے التجا نہیں کر سکتے تھے؟ اگر ایسا ہے کہ وہ راضی رہے تو ہم کیوں نہیں راضی؟ اس بات ہمیں بھی راضی رہنا چاہیے.
کہ یہ اللہ کی رضا تھی؟ اگر حسنین پاک راضی ہیں اللہ کی رضا پر اور آپ کا پورا خانوادہ راضی ہے اس بات پر، تو پھر ہمیں راضی نہیں ہونا چاہیے؟ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ خانوادہ کے غم کو محسوس نہیں کرنا چاہیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یا یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ امام علی مقام کی جو شہادت ہے وہ کوئی کم شہادت ہے، اسے یہ بھی نہیں کہہ رہا۔ آپ کا غم کوئی کم غم ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے والدین کی وفات سے زیادہ آپ کی شہادت کا غم ہے، میرے بھائی کی وفات سے زیادہ حضرت امام علی مقام اور آپ کے خانوادے کا غم ہے۔ محرم الحرام میں ہم جب اشتہار چھپواتے ہیں تو اس میں ہم لنگر کبھی نہیں لکھتے، کوشش کرتے ہیں کہ لنگر کبھی نہ لکھیں، اس لیے کہ حیا محسوس ہوتا ہے، اور یہ لکھنا کہ لنگر حسینی ہے، اس سے تو مزید حیا آتا ہے، اس لیے کہ حضرت امام علی مقام اور پورا خانوادہ اس ماہ میں پیاس کی حالت میں صبر و رضا کے ساتھ، بھوک کی حالت میں اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا، تو تھوڑا تضاد سا محسوس ہوتا ہے کہ ہم انہی کے ماننے والے ہیں، ایک دو روز نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ غم کا اظہار ہونا چاہیے، مگر اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا کردار بھی ہونا چاہیے۔ اب سوچنا چاہیے اس بات کو کہ اب دیکھیے کہ ہم بیان کرتے ہیں یہ بات کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، یہ پوری ڈیٹیل بیان کرتے ہیں، کیسے ہوا، کس قدر ظلم ہوا، یہ سب کچھ بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، کس ظالم انسان نے کیا، یا کن ظالموں نے ایسا کیا، یہ سب بیان کرتے ہیں۔ اگلا جو سوال ہے وہ ہے کہ حضرت امام علی مقام نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی آپ کرب و بلا کی جانب مسافر کیوں بنے؟ حالانکہ روکنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، روکنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، یعنی جتنے بھی ایج فیلو تھے حضرت امام علی مقام کے، انہوں نے بار بار روکا، بعض صحابہ نے روکا کہ خانوادہ کو نہ لے کے جائیں، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، ہم مل کے اس حوالے سے قدم اٹھائیں گے، اس لیے کہ یہاں پر مکہ اور مدینہ میں اہل بیت کو ماننے والے، ان سے پیار کرنے والے، ان کی عزت کرنے والے موجود ہیں، تو آپ یہیں سے قدم کو بڑھائیں۔ آپ نے نہیں کیا ایسے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزند ارجمند محمد بن حنفیہ نہیں گئے، انہوں نے بھی روکا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام نے ایسا کیوں کیا؟ قابل غور بات ہے نا، آپ کے ایج فیلو، آپ کے ساتھ کے صحابی جو ہیں، آپ کی ہم عمر جو ہیں، ان بہت سے انہوں نے روکا کہ آپ نہ جائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوفہ کے لوگوں پہ اعتبار نہیں ہو سکتا، ویسے تو اعتبار کسی پر بھی نہیں ہو سکتا، یعنی مشکل حالات میں جب گردن پہ تلوار رکھی ہو یا سینے پہ بھالا رکھا ہو تو اعتبار ہر ایک کی برداشت ہے، ممکن ہے کہ قابل اعتبار شخص بھی اس طرح کی صورتحال کو برداشت نہ کر سکے۔ ہم میں سے بیٹھا ہوا ہر شخص جو ہے اپنی برداشت کے حوالے سے مختلف ہے، ہر ایک اپنی برداشت کے حوالے سے مختلف ہے، ہم میں سے کوئی بھی ایک جیسی برداشت نہیں رکھتا۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے ایک شخص پیاس برداشت کر جائے، ایک شخص ہو سکتا ہے بھوک برداشت کر جائے،
دوسرا ہو سکتا ہے گالیاں برداشت کر جائے، تیسرا ہو سکتا ہے کہ قتل بھی ہو جائے تو بھی برداشت کر جائے، جان چلی جائے تو بھی برداشت کر جائے۔ کچھ کی حدود ہوتا ہے، اس کی اولاد اس کی حد بن جاتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ حد اب اولاد پہ پہنچ گئی۔ بسا اوقات عزت و حرمت کے حوالے سے انسان کی حد ہو جاتی ہے، انسان سوچتا ہے اب کیا کروں، سرنڈر کر دیتا ہے۔ ہر ایک کی مختلف برداشت ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام اپنے خانوادہ کو لے کر اس طرح کے غیر یقینی حالات میں کیوں گئے؟ اب یہ سوالیہ نشان ہے، کوئی اس کے حوالے سے غلط کوئی نتیجہ نکالے، لیکن میں جس نتیجے پہ پہنچتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اب اس کے بعد ذہن میں رکھیے کہ ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے بنو امیہ کی، اس خاندان کی بات کرتے ہیں، اس کو ہدف تنقید بناتے ہیں، ٹھیک بناتے ہیں، غلط نہیں کرتے۔ اگر ہم ہدف تنقید بناتے ہیں تو بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ امت کے علماء اگر بناتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیا صرف بنو امیہ ہی ہدف تنقید کے لائق ہیں؟ کیا بنو عباس نے اہل بیت کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ پہلے بغاوت کا علم بلند کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے بنو عباس نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا؟ بنو عباس اور بنو امیہ کے رویے میں تو کوئی فرق نہیں تھا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بنو امیہ ہی کیوں، بنو عباس کیوں نہیں؟ کیونکہ اہل بیت کے ساتھ انہوں نے بھی اہل بیت کے حوالے سے ہی علم بلند کیا تھا بنو عباس نے، لیکن بنو عباس نے علم بلند کیا اور اہل بیت کی عزت و حرمت سے استفادہ کیا اور اقتدار پہ خود قابض ہوا۔ پھر بنو امیہ ہی کیوں، بنو عباس کیوں نہیں؟ اب آگے چلتے ہیں ہم تھوڑا، اب مزید آگے چلتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کیا اہل بیت کو ماننے والوں کو اقتدار کبھی نہیں ملا؟ کیا صرف بنو امیہ کو اقتدار ملا ہے، بنو عباس کو ملا ہے؟ نہیں۔ یہ اب قابل غور بات ہے نا، چونکہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام اگر شہدائے کرب و بلا وہاں پہ شہید ہوئے تو کوئی پیغام تو ہوگا، کوئی میسج تو ہوگا، کوئی بات تو ہوگی۔ میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ یزید اگر متقی ہوتا، پرہیزگار ہوتا، حافظ قرآن ہوتا، عالم دین ہوتا، اس کا کردار سورج کی طرح چمک رہا ہوتا، تب بھی حضرت امام علی مقام نے اس کے خلاف علم بغاوت کو بلند کرنا تھا۔ آپ فرمائیں گے جب یزید متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیکوکار ہے، اچھا ہے، پھر اگر اقتدار ہے تو پھر حضرت امام علی مقام کو علم بغاوت کیوں بلند کرنا ہے؟ اس لیے بلند کرنا تھا کہ حسنین کریمین نے جو معاہدہ کیا تھا حضرت امیر معاویہ سے، اس میں ایک شک تھی جو آپ آج بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں شک کیا تھی؟ اس میں ایک شک یہ تھی کہ جب حضرت امیر معاویہ کا اقتدار ختم ہوگا، آپ جب چھوڑیں گے یا جائیں گے، تو پھر امت کی مشاورت کے ساتھ اقتدار حوالے کیا جائے گا۔ یہ شک آج بھی موجود ہے، میں اگلی بات بعد میں بیان کرتا ہوں۔ یہ شک آج بھی موجود ہے اس معاہدہ میں جو حسنین کریمین نے کیا حضرت امیر معاویہ سے، کیا کہ آپ کے بعد یہ اقتدار
امت کی مشاورت کے ساتھ چلایا جائے گا اور امت کی رائے کے ساتھ منتقل کیا جائے گا۔ اس شک کی خلاف ورزی ہوئی تھی، یزید کی حکمرانی دراصل اس شک کی خلاف ورزی تھی، اور حضرت امام علی مقام نے اس بات کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا کہ جب یہ بات طے ہوئی ہے کہ اب امت کی رائے کے مطابق اقتدار منتقل کیا جائے گا اور امت کی مشاورت سے چلایا جائے گا، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہیں سے دراصل مشاورت سے ملوکیت کی طرف سلسلہ بنتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یزید متقی ہوتا، پرہیزگار ہوتا، حافظ قرآن ہوتا، عالم دین ہوتا، بڑا دیانتدار ہوتا، تہجد گزار ہوتا، تو بھی حضرت امام علی مقام نے علم بغاوت بلند کرنا تھا، اس لیے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عوام کی رائے سے حکومت بنے اور عوام کی رائے سے چلے۔ آپ اسے کم اہم نہ سمجھیں، اسے بعض علماء نے جرم عظیم قرار دیا ہے جب غصب کرتا ہے کوئی۔ اب جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی، میسج میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا حضرت امام علی مقام کا۔ آپ نے جو خون کی لکیر کھینچی تھی اپنے خانوادہ کے خون کے ساتھ، وہ لکیر یہی تھی کہ انفرادی طور پہ ہم نے اپنے کردار کو یزید کے کردار جیسا نہیں بنانا، اور اجتماعی اعتبار سے ہم نے عوام کی رائے کا احترام کرنا ہے اور حکومت ہم نے مشاورت کے ساتھ چلانا ہے۔ یہ وہ لکیر تھی جو حضرت امام علی مقام نے کھینچی تھی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم میں افراد اس لکیر کو پار نہیں کر جاتے؟ امام علی مقام کو ماننے والے اس لکیر کو پار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے انفرادی طور پہ؟ اگر ہم مثال کے طور پہ اگر ہم شراب پیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خانوادہ رسول کی شہادت سے قائم کی گئی سرخ لکیر کو پار کر دیا۔ اگر ہم زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، ہم ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں انفرادی اعتبار سے، تو گویا ہم نے امام علی مقام اور اہل بیت کے خون سے قائم کی ہوئی سرخ لکیر ہم نے عبور کر دی ہے۔ اور اگر ہم عوامی رائے کی بجائے غصب کرتے ہیں، ظلم سے، طاقت کے زور سے، قوت کے زور سے اگر مسند اقتدار پہ قابض ہوتے ہیں، تو گویا ہم نے اہل بیت کے خون سے قائم کی گئی لکیر کو پامال کر دیتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ میں یہ کہوں کہ بھی فلاں بندے نے میرے گھر پہ قبضہ کر لیا ہو، اور میں کہوں کوئی بات نہیں، بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، بھئی عالم دین ہے، میرے گھر پہ قبضہ کیا تو کوئی بات نہیں، کیا آپ اور میں چھوڑ دیں گے اس بات کو کہ بھی عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، داڑھی والا ہے، دستار پہنتا ہے، بڑا ماشاءاللہ ہے، تو میرے گھر پہ قابض ہوا ہے، کوئی بات نہیں، میں باہر محفل کر کے مجلس کر کے چلا جاؤں؟ آپ کے خیال میں کافی ہے اتنا تو کافی نہیں ہے کہ میں محفل کر کے مجلس کر کے ختم کر دوں بات کو۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ اب یہ تو تھے بنو عباس جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب ایک خاندان فاطمیہ ہے جنہوں نے اپنا نام حضرت فاطمہ الزہرا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ کی پیاری بیٹی سلام اللہ علیہا کی نسبت سے کہا کہ ہم ان کے خاندان کے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ان کے خاندان کے ہیں، ہمارا سلسلہ نسب حضرت حسین سے ملتا ہے، اور اقتدار پہ آئے، اور اقتدار بھی کس پہ آئے؟ یہ جو تیونس کا علاقہ ہے
اس پہ ان کا اقتدار 909 میں قائم ہوا. یہ الجزائر اور تیونس کا علاقہ جو ہے یہ یعنی فاطمیہ کا اس وقت اقتدار تھا 909 عیسوی. اب تو 2026 ہے. 909 عیسوی میں فاطمیہ، انہیں فاطمید بھی کہتے ہیں، فاطمیہ بھی کہتے ہیں. اب ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارا تعلق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہے اور ہم ان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا سلسلہ نسب حضرت امام حسین سے جا کے ملتا ہے. اب یقینی بات ہے کہ توقع تو یہی تھی کہ پیغام حسین کی بنیاد پہ آئے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ اسی پیغام کی بنیاد پہ ہی آگے حکومت چلائیں گے. آپ سوچئے کہ ان کا اقتدار جو ہے وہ کتنا عرصہ رہا. میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ خود حیران ہو جائیں گے. 909 سے لے کر 1171 تک تقریباً 250 سال سے بھی زیادہ اقتدار بنتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے امام عالی مقام کے پیغام کا احترام کرتے ہوئے عوامی رائے کے مطابق اور مشاورت کے ساتھ قائم کی ہوگی؟ نہیں. اقتدار پہ آتے ہی مزاج بدل گیا، ان کا بھی مزاج بدل گیا. اب میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں. اس وقت 3 خلافتیں قائم ہو گئیں. ایک فاطمیہ کا، ایک بنو عباس کا، بنو فاطمی، بنو عباس اور بنو امیہ. یہ جو اسپین ہے اس میں ان کی حکومت تھی. تیونس میں بنو فاطمی کی حکومت تھی اور بغداد پہ بنو عباس کی حکومت تھی. 3 خلافتیں اس وقت راج تھیں. لیکن کیا ان تینوں میں سے کوئی بھی خلافت جو ہے کیا وہ عوامی رائے پر تھی یا مشاورت کے ساتھ چل رہی تھی؟ کوئی نسبت نہیں تھی خلفائے راشدین سے ان کی. 250 سال سے بھی زیادہ اقتدار کے باوجود پیغام حسین کی بنیاد پہ اٹھنے والے افراد نے اور انہی کے خاندان کا دعویٰ کرنے والے افراد نے 250 سال حکومت کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خاندانی نسبت کو استفادہ بھی کیا، فائدہ بھی اٹھایا سیاسی اعتبار سے. لیکن کیا پیغام حسین کو نافذ کر دیا؟ نہیں. موقع ملا ہے. 250 سال کم موقع تو نہیں ہے. ہمیں ابھی 78 سال ہوئے ہیں. ویسے ہمارا حال بھی بالکل کم نہیں ہے کسی سے، ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، یعنی نیچے جانے میں. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ بھئی یہ نہیں ہے کہ میں پھر سوال آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پیغام حسین کو کس نے سامنے رکھتے ہوئے اور پھر حضرت امام علی مقام کے پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے کس نے حکومت کی ہے؟ اگر آپ اسلامی ہسٹری میں دیکھیں تو صرف خلفائے راشدین نے کی ہے کہ جن کے سامنے ایک عورت بھی کھڑی ہو جاتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ آپ نے کیسے کیا ہے. ایک نوجوان بھی کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ آپ نے کیسے کیا ہے. آپ بنو عباس ہوں، بنو امیہ ہوں یا بنو فاطمی ہوں، ان تینوں کے اقتدار کو دیکھ لیں کہ کوئی شخص کھڑے ہو کے یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ آپ نے یہ ایسا کیوں کیا ہے. کسی کو جرت ہی نہیں تھی اس بات کی کہ غلط کو غلط کہنے کی جرت نہیں تھی، باطل کو باطل کہنے کی جرت نہیں تھی. جو پیغام حسین کی بنیاد پہ آئے وہ بھی اس بات کو برداشت نہ کر سکے اور جو نہیں آئے تھے، جنہوں نے ڈاج کیا، وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. جو مقابل میں آئے وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. مجھے بتائیے کہ کیا فرق رہا؟ اصل میں مسئلہ حضرت امام علی مقام کی قربانی کو بیان کرنے کا نہیں ہے. آپ کیسے شہید ہوئے، آپ کا خانوادہ کیسے شہید ہوا،
ظالموں نے ظلم کیسے کیا؟ وہ تو گزر گیا، ظلم ہوا، بے دریغ ہوا، بے تحاشا ہوا، بد نصیب تھے، بد قسمت تھے، بدبخت لوگ تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم اہل بیت کی قائم کردہ سرخ لکیر جو 1400 سال پہلے انہوں نے قائم کی تھی، کیا ہم انفرادی اعتبار سے اسے عبور اس لیے نہیں کرتے کہ یہ اہل بیت نے قائم کی؟ اس لیے عبور نہیں کرتے کہ امام حسین نے اپنے پورے خاندان کو لٹا دیا خدا کی بارگاہ میں۔ ہم کہتے ہیں کہ اب کوئی ریاست جو ہے اسے عبور نہیں کرے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں آپ نے جس بات کو اٹھایا وہ تھی موروثی بادشاہت کو۔ آپ نے جس نقطے پہ بات کی وہ موروثی بادشاہت تھی، موروثیت تھی۔ اب آپ دیکھیے خلفائے راشدین کو ذرا ایک نظر دیکھیے، جن پہ اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں، آپ سوچئے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ذرا سوچئے، آپ نے اپنے بیٹے کو حکومت میں لائے، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا حکومت کرے گا؟ نہیں فرمایا۔ بیٹا تھا نا موجود ان کا، لیکن آپ نے نہیں فرمایا۔ ان کے اور رشتہ دار تھے، نہیں فرمایا۔ آپ نے جاتے ہوئے یہ فرمایا کہ مجھے کفن بھی آپ نے میرے ہی لباس میں دینا ہے، جو نیا کفن ہے وہ مدینہ کی کسی بچی کے سر کی چادر بن جائے گا۔ بیت المال سے جو آپ نے تنخواہ لی، وفات سے پہلے ایک مکان فرمایا کہ اسے سیل آؤٹ کر دینا، بیچ دینا، اور بیت المال سے جتنی تنخواہ لی ہے وہ بیت المال میں واپس جمع کروا دینا۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایسے لوگ بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اقتدار کی لالچ میں ہوں گے یا دولت کی لالچ میں ہوں گے یا مفاد پرستی کے تحت اقتدار لیا ہوگا؟ کہ جنہوں نے ایک دیلا بھی بیت المال سے لینے کے بعد اسے سب کچھ واپس کیا، بطور تنخواہ کے لیا، اور آپ نے مزدور کے برابر تنخواہ لی۔ ہم میں سے کون ہے جو مزدور کے برابر تنخواہ لے گا؟ ویسے تو آپ دیکھیے 8,450 کے قریب اگر پاکستان میں کسی کی آمدن ہو تو وہ امیر ہوتا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے مزدور کے برابر تنخواہ لی تھی۔ آپ نے فرمایا مزدور کیا کماتا ہے اتنی ہی میری تنخواہ ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں ہے کہ آپ جب گئے فلسطین کے حوالے سے بیت المقدس فتح ہوا تو آپ بالکل جب قریب پہنچے تو غلام کے خادم کے سواری پر بیٹھنے کی باری تھی، تو غلام نے کہا، خادم نے کہا کہ آپ بیٹھیے، بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے، لوگ کیا سوچیں گے کہ مسلمانوں کا حکمران جو ہے وہ گھوڑے کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے یا اونٹ کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ باری تمہاری ہے، تم ہی بیٹھو گے، میں لگام پکڑ کے ہی چلوں گا۔ اب لوگوں نے دیکھا، جو ویلکم کہنے کے لیے آئے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ سواری کی لگام پکڑ کے چل رہے ہیں اور خادم جو ہے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ایسا شخص اقتدار کے لالچ میں ہوگا یا مفاد کے لالچ میں ہوگا؟ جب آپ گئے وہاں پر تو آپ نے وہاں پر جب آپ کے لباس کو دیکھا گیا، ایک ساتھی نے کہا کہ لباس بدل لیجئے۔ آپ نے پہنا اس لباس کو تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے پسند نہیں آیا، اپنا پچھلا لباس پہنا۔ اس لباس میں 7 پیوند تھے۔ سامنے والے نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا کہ جو فتح کرے گا اس کے 7 پیوند ہوں گے، انہوں نے گنا تو 6 تھے، 6 پیوند لگے ہوئے تھے، تو کہا کہ آپ وہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنا تھا۔ آپ نے یوں کر کے بازو کو اٹھایا اور فرمایا کہ 1 پیوند جو ہے وہ یہاں پہ لگا ہوا ہے، یہ 7واں پیوند ہے۔ 7 پیوند لگے لباس کو پہننے والا شخص آپ سمجھتے ہیں کہ اقتدار کی لالچ میں ہوگا، دولت کی لالچ میں ہوگا، مفاد پرستی کی لالچ میں ہوگا؟ آپ اگر اقربا پروری کرتے تو پھر آپ حضرت
عبداللہ بن عمر کو، جن میں صلاحیت بھی تھی، انہیں حکمران بنا کے جاتے، نہیں بنایا۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں بہت کچھ تاریخ میں لکھا گیا، لیکن حضرت عثمان غنی جیسا انسان جو ہے وہ بھی اقتدار کی لالچ میں یا دولت کی لالچ میں، مجھے اس لیے نہیں ہے کہ میں ان کے کردار کو دیکھتا ہوں کہ قحط کا زمانہ ہے، آپ کا کروڑوں کا مال آیا، کروڑوں کا مال جب آیا مدینہ پاک میں تو لوگوں نے کہا کہ موقع اچھا ہے، عثمان سے خرید لیجئے، اسے فائدہ ہوگا مدینہ کے تجار کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو بیچ چکا ہوں اسے، اور پھر آپ نے سب کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ فری لے جاؤ۔ کروڑوں کا مال فری بیچ دیا تو تاجروں نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نے سودا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے اللہ سے سودا کر لیا تھا۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اقتدار کی لالچ یا دولت کی لالچ کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کو دیکھا گیا کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور روٹی کے خشک ٹکڑے جو ہیں آپ پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں۔ ایسا شخص دولت کی لالچ میں یا اقتدار کی لالچ میں کیسے ہوگا؟ آپ ان کے کردار کو دیکھیے، بات شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر، اگر آپ غور کریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے آپ غور کریں، جو اس وقت سلطنت تھی اس میں ہمارے 57 ممالک بھی آ جائیں تو پورے آ جائیں گے۔ ابھی جو 57 ممالک ہیں ہمارے، اس وقت جو حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور اس کے بعد کے صحابہ جو حکمران تھے، وہ 57 ممالک کو اکٹھا کریں تو اس میں آ جائیں گے۔ لیکن ان کا کردار دیکھ لیجئے اور ہمارا کردار بھی دیکھ لیجئے۔ کوئی ایک ملک بتائیے کہ جس نے خانوادہ رسول کی اس لکیر کو پار نہ کیا ہو۔ چلیں ممالک اور ریاستیں چھوڑ دیجئے، ہم اپنے ملک کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کوئی خانقاہ لیجئے، خانقاہ میں ہم موروثی طور پہ بندے کو منتقل کرتے ہیں۔ بھئی خانقاہ میں کوئی اور مرید، کوئی اور طالب علم اس قابل نہیں ہے کہ وہ خانقاہ کے نظام کو چلا سکے۔ ہماری تنظیمات دیکھ لیں، ہماری جماعتیں دیکھ لیں، سیاسی جماعتیں دیکھ لیں، مذہبی جماعتیں دیکھ لیں، مدارس دیکھ لیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغام کی لکیر کو جو خون سے کھینچی گئی پار کر رہے ہیں؟ ہم سوچیں تو صحیح کہ ہم کس سطح پہ جا کے ہم امام علی مقام کی کھینچی ہوئی سرخ لکیر کو پار کر جاتے ہیں۔ آپ صاحب انصاف ہیں، صاحب فکر ہیں، سوچنے والے دوست ہیں، جاننے والے دوست ہیں۔ آپ کسی بھی جماعت کو دیکھیے، کسی بھی کلاس کو دیکھیے، آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم پار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم بالکل ڈگر سے ہٹ گئے ہیں۔ ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے ہوا، ظلم کیا ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن امام علی مقام کے پاس کتنے آپشن تھے؟ آپ سوچئے نا، آج کا شخص ایک ہو تو اس کے پاس کتنے آپشن ہوتے ہیں سامنے کھلے ہوئے؟ وہ اسے بھی کر سکتا ہے، اسے بھی کر سکتا ہے۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خانوادہ رسول کے پاس آپشن نہیں ہوں گے؟ ان کے سامنے ممکن ہے 10-15 آپشن ہوں، لیکن ان میں سے ایک ہی آپشن کو کیوں اختیار کیا؟ اس لیے کہ آج تک یہ بات زندہ ہے، یہ پیغام زندہ ہے، اور امت آج تک ہر سال سوچتی ہے اس بات پہ کہ یہ ہوا تو کیوں ہوا، کس لیے ہوا، ظلم کیا ہوا، لیکن اس بات پہ نہیں سوچتی کہ وہ جو سرخ لکیر کھینچی تھی، آخر ہماری ریاستیں، ہماری خانقاہیں، ہمارے مدارس اور ہماری تنظیمیں، ہماری جماعتیں پار کیوں کر جاتی ہیں؟ کیوں کرتی ہیں آخر؟
اس پہ کوئی غور نہیں کرتا۔ یہ دعوت فکر ہے جو امت کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال امام عالی مقام کی جانب سے دی جاتی ہے۔ ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں میں بیان کرنا چاہتا تھا، تو لیکن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج اتنا ہی بہت ہے۔ میں نے صرف عام روایت سے ہٹ کے آپ دوستوں کے سامنے چیزوں کو اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ یہ وقت ہمارا تقاضا کرتا ہے کہ ہم سوچنے کی جانب آئیں، غور و فکر کی جانب آئیں، حریف اور حلیف بنے بنا چیزوں کو سوچیں اور سمجھیں، اس لیے کہ ہمارا آگے بڑھنا پیغام حسین کے ساتھ وابستہ ہے۔ میں ایک اور بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم ایک آیت پاک پڑھتے ہیں کہ جس کے بنیاد پہ یہ ہماری تعبیر ہے مختلف، یعنی ہر ایک کی اپنی اپنی تعبیر ہے، اپنی تفسیر ہے۔ مثال کے طور پہ ہم آیت پاک پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ہم یہ آیت پاک پڑھتے ہیں، اور ایک مکتبہ فکر اہل تشیع کے دوست جو ہیں وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اس سے اہل بیت کی معصومیت سامنے آتی ہے، یعنی لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ لیکن اب اگر ہم پنجتن پاک کی جو ہے وہ معصومیت کو ثابت کرتے ہیں، لیکن ہم ایک چیز چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پاک ہے۔ کیا ہم انہیں معصوم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یہ سوال یا نشان ہے۔ ہم لخت جگر کو معصوم مانتے ہیں، حضرت علی کو معصوم مانتے ہیں، حضرت امام علی مقام کو، حسنین کریمین کو معصوم مانتے ہیں، تو کیا ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھی معصوم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اور اگر معصوم مانتے ہیں تو پھر پنجتن پاک میں وہ کیوں نہیں آتی؟ اگر لیذھب عنکم الرجس کے لفظ سے اگر معصومیت ثابت ہوتی ہے تو یہی لفظ قرآن مجید نے سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے مسلمانوں کے لیے، صحابہ کے لیے، 313 صحابہ کے لیے فرمایا وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، یہی لفظ ہے، بالکل سیم لفظ ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، مفہوم بھی سیم ہے، لفظ بھی سیم ہے۔ کیا وہ 313 صحابہ جو ہیں معصوم ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ اب یہ ایسے سوالات ہیں جو قرآن مجید سے سامنے آتے ہیں، اس کی تعبیری اعتبار سے اب اہل سنت کا کوئی بھی فرد 313 صحابہ کو معصوم نہیں مانتا۔ لیذھب عنکم الرجس کا لفظ ہے اور وہاں پہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ کا لفظ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ کیا 313 صحابہ معصوم ہوں گے؟ اب یہ سارے سوالات ہیں جو کہ اہل سنت کے سامنے بھی ہیں اور اہل تشیع کے سامنے بھی ہیں، لیکن ہم جو اگلی گفتگو کرتے ہیں وہ ہماری ہوتی ہے، وہ ہماری تعبیر ہوتی ہے، ہماری تفسیر ہوتی ہے، ہماری تعویل ہوتی ہے۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ ہماری ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو فرماتا ہے وہ فرماتا ہے، لیکن اس کی تشریح میں جو میں کہتا ہوں وہ میری تعبیر ہوتی ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ میری تعبیر پہ جھگڑا کیسا، میری تشریح پہ جھگڑا کیسا؟ میں نے عرض کیا نا کہ 2 ہی آیات ہیں، آپ جا کے قرآن مجید میں دیکھ لیجئے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، لیذھب عنکم الرجس، بالکل سیم لفظ ہیں۔ امت میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ 313 صحابہ معصوم ہیں، قابل عزت ہیں، محفوظ ہیں، قابل احترام ہیں، قابل تکریم ہیں، لیکن کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔
لیکن جملہ ایک جیسا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں ہماری تعبیر کے حوالے سے آتی ہیں، ہمیں اپنی تعبیر پہ غور کرنا چاہیے، ری چیک کرنا چاہیے۔ امت کے علماء کو بیٹھ کے اپنی تفاسیر پہ غور کرنا چاہیے، اور قرآن مجید ممکن ہے کہ اب دیکھیے نا کہ وہ دور ایسا تھا کہ جس میں احادیث مختلف علاقوں میں تھیں، بصرہ میں پڑھانے والے اور تھے، کوفہ میں پڑھانے والے اور تھے، مدینہ پاک میں پڑھانے والے اور تھے، مکہ پاک میں پڑھانے والے اور تھے۔ احادیث کی منتقلی بہت دیر کا سفر تھا۔ اب تو کتابیں بن گئیں، دور جدید آ گیا، اب کوئی بھی حدیث پاک آپ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ علماء امت کو نہیں چاہیے کہ وہ تمام احادیث کو کمپائل کریں، بیٹھیں اپنے اپنے ممبر پہ بیٹھ کے احادیث کی تشریح کرنے کی بجائے، جب ذخیرہ احادیث بکھرا ہوا تھا اس وقت تو چلیں اس طرح تھا، لیکن اب تو آپ کی مٹھی کے اندر ہے، آپ کلک کریں تو سارا کچھ سامنے آ جائے گا، اس ایک موضوع پر سینکڑوں احادیث سامنے آ جائیں گی۔ تو امت کیوں نہیں کرتی ایسی ہے کہ سینکڑوں احادیث کو یکجا کرنے کے بعد علماء امت اس جانب بڑھیں، اپنے قدم کو بڑھائیں۔ پہلے تو ہو سکتا تھا کہیں دور ہوں گی، کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، اب تو وہ ساری اکٹھی ہیں، یکجا کر سکتے ہیں آپ، یکجا کر کے آپ ایک بٹن دبا کے سب احادیث کو یکجا کر کے آپ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ امت کے لیے یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے، بڑا اہم وقت ہے۔ زندگی کی ساری سہولیات علمی اور فکری اعتبار سے ہماری دہلیز پہ پڑی ہیں، ہمارے دلوں پہ دستک دے رہی ہیں، ہمارے اذہان پہ دستک دے رہی ہیں۔ ہمیں ان مسائل کے سلجھاؤ کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے یقین کا تقاضا ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ ہمارے حالات کا تقاضا ہے کہ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اور پیغام حسین کی جانب بڑھنا ہے۔ امت کے 57 ممالک کو پیغام حسین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو طے کرنا چاہیے۔ یہ باتیں ایک درد دل کے ساتھ میں نے تمام دوستوں کے سامنے بیان کی ہیں اور سوچنے والے دوستوں کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ دوستوں میں سے کوئی بھی اس مسئلے میں اختلاف کر سکتا ہے، اس کا حق ہے، لیکن جو میں سوچتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں، جسے میں جان سکا اپنی عمر کے اس حصے میں، اور جس درد کے ساتھ میں نے مطالعہ کیا اور دوستوں کے سامنے اسے پیش کیا، میں التجا کرتا ہوں کہ پروردگار امت میں باہمی اتفاق اور اتحاد اور محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، عزت و خودداری کے ساتھ میرا مالک ہم سب کو جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور امام عالی مقام نے اور آپ کے خانوادہ نے انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پر، ریاستی طور پر جو ایک لکیر کھینچی تھی، اللہ کریم اس لکیر کو ہم سب کو پار کرنے سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کے 57 ممالک کو پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ کے وہ بڑے انسان جنہیں حضرت امام حسین کہتے ہیں، اللہ پاک ان کے پیغام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔